बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, क़याम सुबह और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का क़िस्सा अहसनुल क़सस जो कुरान करीम में बयान किया गया है, गुफ्तगू हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 7वां प्रोग्राम इस मौजू का हम पेश करेंगे। ख़वातीन व हज़रात और हमारे नौजवान दोस्त ये बात जानते हैं कि हम ये प्रोग्राम इसलिए पेश कर रहे हैं कि कुरान करीम के इन क़िस्सों से, इन वाक़यात से जो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने रखकर पूरे आलम इंसानियत पर एहसान किया है, जिसका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है, कि इनसे नसीहतें मिलती हैं, हमें हिदायतें मिलती हैं, इबरतें मिलती हैं। ख़वातीन व हज़रात, असल मकसद ये कि कुरान करीम से क़ुर्बत इख्तियार की जाए। इन वाक़यात को जानने के बाद हम पर कई निकात खुलते हैं और कुरान करीम का ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि जब भी कुरान करीम को पढ़ा जाए ऐसा मुमकिन ही नहीं कि कोई नया नुक्ता, नया रंग, नया अंदाज, नई तफ़ाहीम सामने ना आए। ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा एहसान है इंसानियत पर। ख़वातीन व हज़रात, कल जहाँ बात रुकी थी वहीं से बात आगे चलेगी इस क़िस्से के ताल्लुक़ से। फ़िलहाल हम जा रहे हैं लाहौर, जहाँ मुंतज़िर हैं हमारे मोहतरम क़ारी खालिद उस्मान अलवी अल-हज़री साहब। कुरान करीम की तिलावत से क़याम सुबह का आगाज़ होता है। शुक्रिया अनीक साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। क़ारी साहब जज़ाकल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, इन आयात का तर्जुमा और हदीस रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम एक बार फिर लाहौर जा रहे हैं, जहाँ मुंतज़िर हैं हमारे मोहतरम मोहम्मद असलम राव साहब। आइए लाहौर चलते हैं। बहुत शुक्रिया अनीक साहब, जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जब यूसुफ़ ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा, मैंने ख्वाब में 11 सितारों और सूरज और चाँद को देखा है, देखता क्या हूँ कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेटा, अपने ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, नहीं तो वो तुम्हारे हक़ में कोई फ़रेब की चाल चलेंगे। कुछ शक नहीं
کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک خواب نبوت کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ بہت شکریہ اسلم راؤ صاحب۔ خواتین و حضرات، قصص الانبیاء موضوع حضرت یوسف علیہ السلام مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، اور بحمد اللہ آج 7واں پروگرام ہم پیش کرنے جا رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ اس سے پہلے کہ میں پہلا سوال رکھوں اپنے مہمانوں کے سامنے، کوئز کا سوال، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال، لیکن اس سے پہلے میں تعارف روزانہ ہمارے ساتھ جو مہمان ہوتے ہیں وہی مہمان آج بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، ممتاز عالم دین، کئی کتابوں کے مصنف۔ خواتین و حضرات، آپ سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر محسن صاحب نے پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق رکن، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ سب آپ سے واقف ہیں، مزید میں کیا تعارف کر رہا ہوں، میں صرف ایک بات یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ شیخ صاحب جب آپ بات کرتے ہیں تو ایک دنیا آپ کو سنتی ہے۔ جس طرح کی آپ کی میلز آتی ہیں، تو ٹیلی فونز آتے ہیں، ایس ایم ایس آتے ہیں، اور جس طرح آپ ہمارے علماء کرام کی پذیرائی کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام کس زوجہ محترمہ کے حجرے میں گزارے؟ درست آپشن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے کہ سامری جادوگر کس پیغمبر کے زمانے میں گزرا ہے؟ سامری جادوگر کس پیغمبر کے زمانے میں گزرا ہے؟ 3 آپشنز۔ پہلا آپشن حضرت موسیٰ علیہ السلام، دوسرا آپشن حضرت یونس علیہ السلام، اور تیسرا آپشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ خواتین و حضرات، ٹیلی فون نمبر، ای میل ایڈریس اور ایس ایم ایس کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، نوٹ فرمائیے اور اپنا درست آپشن روانہ فرمائیے۔ پھر ایک چھوٹا سا ایک سلسلہ ہوتا ہے کوئز کا، قرآن دازی کا۔ اس قرآن دازی کے ذریعے ایک شخصیت کا نام نکلتا ہے، ہمارے علماء کرام نکالتے ہیں، اور اس شخصیت کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہم روانہ کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ جو کوئز کا ہے یہ کیوں ہے؟ یہ صرف خواتین و حضرات اس لیے ہے کہ ذرا اس میں ایک تھوڑی سی کشش پیدا کی جائے، اور خاص طور پر نوجوان نسل ہماری دین سے قریب آئے۔ یہی مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ جیسے میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ قرآن سے قربت، قرآن سے قربت۔ اور ایک بات مجھے یہاں پر صرف یاد آئی، معاف کیجیے ذرا سی میں ایک بات، شیخ ہند مولانا محمود الحسن صاحب کا ایک جملہ یاد آتا ہے شیخ صاحب، اور یہ بہت جگہ یہ کوٹ کیا گیا ہے کہ جب آپ اسیر مالٹا تھے تو وہاں سے واپس آنے کے بعد انہوں نے جو سب سے اہم بات کہی، کئی اہم باتوں کے ساتھ ساتھ، کہ مسلمانوں کے زوال کی جو سب سے بڑی وجہ میرے سمجھ میں آئی وہ یہ کہ قرآن کریم سے لفظاً اور مانن دوری۔ کتنی اہم بات کہ لفظاً اور مانن دوری، تو قرآن کریم سے قربت۔ ڈاکٹر صاحب، کل جہاں تک بات پہنچی تھی، عزیز مصر کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ میری بیوی قصوروار ہے، معاملہ ختم ہو گیا کہ اچھا اب ایسا کرو کہ تم اس معاملے کو ختم کر دو یوسف، جس پر کل آپ نے ایک بات کی تھی کہ حاضہ کہا گیا، حاضہ ہی نہیں کہا گیا، جو نقطہ آپ نے اٹھایا تھا، بہت عمدہ نقطہ۔ اب شہر میں کیونکہ بات پھیل گئی زلیخا کے حوالے سے، تو زلیخا نے بلوایا کچھ عورتوں کو اپنے گھر، دعوت دی کھانے کی، چھری ان کے سامنے رکھ دی، پھل رکھ دیے، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم کمرے میں آ جاؤ۔ جب وہ آئے کمرے میں تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ یہ جو واقعہ ہے اس پر ذرا روشنی ڈالیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو لفظ استعمال ہوا ہے شروع میں اس آیہ مبارکہ میں، وہ نسوہ کا لفظ ہے، اور نسوہ جمع تکسیر ہوتی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ چند عورتیں، قلیل تعداد۔ ٹھیک، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زلیخا کی قریب ترین وہ تھیں، سہیلیاں رہی ہوں یا عمرہ کی بیویاں رہی ہوں، جو بھی ہوں قریب ترین، ان کو بلایا گیا، اور اس نے
متقی کا اگر وہاں لفظ آیا، اور تقیہ کے معنی عربی زبان میں اس ترکیب میں کھانا کھلانے کے اور کھانے کے کو مہیا کرنے کے بھی ہیں، کہ انہوں نے تکیہ لگا کے اور آرام کے ساتھ گویا ایک وہ مہیا کیا ماحول۔ اتقاء کے معنی عربی میں گویا کھانا مہیا کرنے کے بھی ہیں کہ ضیافت کی، اور ان کو چھریاں دے دیں اور کر دیا۔ اس کے بعد کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ اخرج علیہن، کہ ان کے سامنے آئیے۔ یہاں سے ایک بات لوگوں نے اخذ کی علماء نے، اور کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اسی گھر میں رہ رہے تھے جس گھر میں کہ وہ واقعہ ہوا تھا۔ جی حالانکہ اس جملے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ جس وقت یہ دعوت مہیا کی گئی اس وقت حضرت یوسف کو اس نے حکم دیا، کیونکہ یہاں صیغہ بھی امر کا ہی ہے کہ آپ ان کے سامنے آ جائیں، ان کے سامنے سے ہو کے گزریں، ٹھیک۔ یہ اس قسم کا جملہ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ نہیں، ایک سیکنڈ ذرا سی یہ بات یہ آپ نے یہ فرمایا کہ ضروری نہیں کہ یوسف علیہ السلام اسی گھر میں مقیم ہوں۔ ہاں، مطلب قرآن کے الفاظ سے یہ متبادر نہیں ٹھیک ہوتا۔ اچھا، تو اب کہاں کسی تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا قیام اس واقعے کے بعد وہ غلقت الابواب جی جی، حیت لک، ہے تلک۔ تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنا قیام کسی اور گھر میں کر لیا تھا؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام تو اس معاملے میں مختار نہیں تھے ٹھیک، کہ وہ خود سے گھر کو شفٹ کر دیں، جہاں بھی ظاہر ہے کہ ان کو رکھا گیا۔ ہم صرف اتنا بات عرض کر رہے ہیں کہ قرآن کے الفاظ سے یہ متبادر نہیں ہوتا کہ آپ اسی گھر میں، جو عزیز مصر نے اسی گھر میں آپ کو مقیم رکھا۔ اچھا ٹھیک، صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اس نے کہا، زلیخا نے آپ کو گویا حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کے سامنے سے گزریں۔ فقطعنا ایدیہن، یہاں جو یہ مفسرین نے کہا، یہ بعض تراجم میں بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ انہوں نے شاید گویا کہ علیحدہ انگلیاں علیحدہ کر لیں یا کاٹ لیے، جڑ سے علیحدہ کر دی، یہ نہیں ہے۔ جیسے ہم لوگ اردو محاورے میں کہتے ہیں کہ آلو کاٹ رہی تھی تو بیوی کا ہاتھ کٹ گیا، تو یعنی زخم کا لگنا۔ تو قطعنا کیونکہ فعل کے اعتبار سے اس میں تخفیف پائی جاتی ہے تو اس میں کثرت ہے، یعنی متعدد جگہ سے ان کا ہاتھ جو تھا اس کے اوپر خراشیں آ گئیں یا کٹ گیا، وہاں سے متعدد جگہ سے خون نکلنے لگا۔ تو یہ ہوا، اور پھر انہوں نے جب یہ بات کی تو زلیخا نے کہا کہ یہی وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کیا کرتی تھی، وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہاں میں نے اسے ورغلانے کی کوشش کی شیخ صاحب، اور وہ اقرار کر رہی ہیں اس بات کا۔ اچھا، ایک گناہ سو کا لفظ آیا جس پر کل ہم نے بات کی کہ سو اور فحشا، سو چھوٹی برائی، چھوٹا گناہ، فحشا بڑی برائی، جس پر کل آپ لوگوں نے بالکل وضاحت سے بات کر لی۔ اب عزیز مصر کی بیوی زلیخا انہیں شرمندہ نہیں ہو رہی بلکہ یہ بتا رہی ہیں کہ ہاں میں نے کوشش کی، میرے ورغلانے میں آیا نہیں یہ، اور اگر یہ اب تڑی لگا، یعنی اب میں اس کو کہوں گا کہ یعنی تڑی کا لفظ ذرا مناسب نہیں ہے یہاں پر، دھمکی دے رہی ہیں یہ کہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو قید کر دیا جائے گا، پریشان حال ہوگا۔ بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گویا اس مرحلے پر یہ جو گفتگو اب ہماری ہو رہی ہے، اس معاشرے کا ایک پہلو بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ صرف برائی کرنا نہیں، برائی کی دعوت نہیں دینا، بلکہ برائی کو عام کرنا، اس کا چرچا کرنا اور پبلک میں آ کے اس کا ذکر کرنا۔ ظاہر بات ہے یہ عورت خود بھی ایک بڑے گھرانے کی عورت ہے، اور جن عورتوں کو دعوت دی گئی وہ کوئی چھوٹی موٹی خواتین نہیں ہیں، بلکہ امراء کی بیویاں ہوں گی، اور جو سلطنت کی امور چلانے والے حکمران ہوں گے ان کی بیویاں ہوں گی۔ یہ گویا کہ بڑی اعلیٰ درجے کی ایک، اور بڑے ملائے اعلیٰ جسے دنیاوی اعتبار سے کہیں، ان کی خواتین کی محفل ہے، ایلیٹ کی محفل ہے، بالکل صحیح۔ اور وہاں پر علل اعلان وہ گویا اقرار نہیں بلکہ پورا اظہار کر رہی ہے، پورا اعلان کرے کہ ہاں میں نے یوسف کو علیہ السلام ان کے نفس کی حفاظت سے پھسلانے کی کوشش کی اور ورغلانے کی کوشش کی، اور مزید اس پر کہتے ہیں نا کہ چوری اور سینہ زوری والی بات ہے، مزید آگے کہ میں تو اس پر اب بھی مصر ہوں، اور اگر یہ باز نہ آئے معاذ اللہ، میری بات کو نہ مانا، میرے حکم کو نہ مانا، تو قید کیا جائے گا یا ان کو جو ہے بڑی سخت سزا دی جائے گی ہماری طرف سے۔ یہ وہ بات ہے کہ جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ہمارے اس واقعے کی ضمن میں ہم بار بار پیش کر رہے ہیں کہ قرآن کتنا زندہ کلام ہے۔ یہ صدیوں پرانی بات ہے، مگر یہ حرکتیں، یہ برائی کی دعوتیں، فحاشی عریانی کی باتیں، اور پبلک میں آ کر معاذ اللہ بدکاری کی دعوتیں،
یہ آج ہمیں اپنی دنیا کے اندر دکھائی دیتی ہے، اپنے معاشروں میں بات دکھائی دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ان واقعات سے ہم عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے آمین. اور ہماری نوجوان نسل کی حفاظت آمین. فرمائے، آمین. ان کی عصمتوں کو محفوظ آمین. بنائے، آمین. اور یہ انہیں معلوم ہو کہ ایک پاکیزہ کردار کیا ہوتا ہے اور ایک پاکیزہ سیرت کیا ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے یہاں پہ بڑی عجیب ایک بات ہے کہ یہ پاکیزہ سیرت کی اس کی شیخ صاحب نے بڑی پیاری اس کی وضاحت کی، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، کہ یہ ہمیشہ معاشرے سے اس کا ربط قائم کر کے اور لوگوں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ انبیاء کی تعلیمات جو ہیں وہ کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی. اللہ اکبر. وہ کسی نہ کسی صورت سے معاشرے میں چاہے چھوٹے طبقے میں ہوں، کم لوگوں میں ہوں، وہ باقی رہتی ہیں. یہی جو واقعہ ہے اس میں آگے چل کے وہ عورتیں یہ کہتی ہیں کہ حاشا للہ، جی ہاں، حاشا للہ ان ھذا الا ما ھذا بشرا، جی ہاں، ہاں ان ھذا الا ملک کریم. کریم ہے. اب دیکھیں یہ عجیب بات ہے کہ اگر مصر کا مذہب آپ دیکھیں تو اس میں نہ اللہ کا تصور ہے پیغن مذہب میں اور نہ ہی فرشتوں کا تصور ہے. ٹھیک. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ ان لوگوں کے درمیان تھوڑے عرصے رہے ہیں، ان کے کچھ قبائل تھے، ان کی کچھ چیزیں تھیں، کچھ علاقے کے اوپر ان کی حکومت کا بھی ہم کو تاریخ میں ذکر ملتا ہے، وہ ملتا ہے، تو وہ تعلیمات جو ہیں وہ باقی ہیں. ورنہ اتنی بڑی قسم کہ جو عربی زبان میں بڑی قسموں میں شمار ہوتا ہے، حاشا للہ، جی ہاں، جس میں تنزیہ کا مفہوم بھی ہے، پاکیزگی کا مفہوم بھی ہے، پناہ بخدا جس کو جیسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں پناہ بخدا، تو وہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں کہ حاشا للہ. یہ قرآن کی آیت ہے، حاشا للہ یعنی اللہ کی قسم. یہ جو ہے یہ بشر نہیں ہے بلکہ ہم اس کو ملک کریم پاتے ہیں، ایک بزرگ فرشتہ پاتے ہیں. بزرگ فرشتہ. لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کا انداز کیا ہے کہ ملک کریم کہنے سے تو مراد یہ کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ فرشتے گناہ کے دائیوں سے پاک ہیں. اگر ان میں گناہ کا دائی، یعنی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اتنا عظیم اور بزرگ فرشتہ کہ اس میں گویا گناہ کا دائیہ ہی نہیں ہے. لیکن جو زلیخا کا جملہ ہے اس کے بعد وہ بڑا عجیب ہے، وہ ان کے اس دعوے کی نفی کرتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ راوتو عن نفسی، لیکن میں نے تو اس کے اوپر ڈورے ڈالے فاستعصما. استعصما کی جو ترکیب ہے اس میں شدت بھی پائی جاتی ہے، اور استعصما کے معنی یہ ہے رکنا، اپنے کو محفوظ رکھنا، اپنی عصمت کو محفوظ رکھنا اور اس میں شدید ہوتے جانا. یعنی وہ بے اختیار عصمت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں اور یہ با اختیار اور شدید عصمت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ میں تو اس کو ورغلاتی رہی لیکن یہ ہمیشہ بچتا ہی رہا بلکہ اس میں شدید ہوتا چلا. یعنی وہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی کردار کی بھی گواہی دے رہی بالکل ہیں، بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ لیکن اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو عذاب دوں گی اسے میں اور یہ پریشان ہوگا. بات ماننے کی بات نہیں، وہاں ہے کہ وامرو جو جی جی، میں اس یعنی کو میں حکم دوں دیتی گی، ہوں، وہ حکم دوں گی، حکم دیتی ہوں. یعنی یعنی اب گناہ کی طرف میں مدعو کروں گی، اب دعوت اگر دوں گی. اپنے حسن سے مائل نہیں کر سکی تو اب میں بزور اس کو اس کام کے اوپر وہ کروں گی. تو یہ یعنی کردار کی انتہائی پستی کے علامت. جی، ایک طرف وہ بات جو آپ نے ملک والی بات کی ہے کہ فرشتہ اور فرشتہ گناہ سے الگ ہوتا ہے، اس کے باوجود یہ کہ میں اٹیمپٹ پھر بھی کروں گی، پھر بھی کرتی رہوں. یہ ایک بہت اہم بات. لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ ذرا سی جو شیخ صاحب نے بات کی نا، یہ بہت اہم بات اٹھائی شیخ صاحب نے کہ عصمت کی حفاظت، کردار کی حفاظت. جو میں نے پاکیزگی سیرت کی بات کی تھی اس پر کیونکہ شیخ صاحب بات کر چکے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں ذرا سے آپ بات کریں. اس واقعے کو ہم اپنے عہد سے جوڑتے ہیں. آپ نے بہت صحیح یہ بات کی شیخ صاحب کہ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے ماحول میں یہ احساس گناہ وہ بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے. پہلے ذرا سا پہلے یہ ہوتا تھا، میرے خیال ہے کہ 25-30 برس پہلے تک کے یہ حالات تھے کہ گناہ چھپ کر ہوتا تھا، اور اگر کسی نے گناہ کیا تو وہ کوشش یہ کرتا تھا یا کرتی تھی کہ اس کا اظہار نہ ہو. لیکن اب معاملات کچھ سے کچھ ہوتے جا رہے ہیں. یہ اس پر ذرا بات کی. دیکھیے اس کو ایک ہی لفظ میں جیسے ہم نے عرض کیا کہ فاستعصما میں سمو دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کے معنی یہ ہے کہ جوں میں اس کے اوپر ڈورے ڈالتی گئی ویسے ویسے یہ اپنی عصمت کی حفاظت میں شدید ہوتا گیا. یعنی ہوتا یہ ہے کہ یا تو خاندانی ویلیوز جو ہیں وہ انسان کو چیزوں سے دور رکھتی ہیں،
معاشرے کا جو پریشر ہوتا ہے، معاشرے میں جو اقدار ہوتی ہے وہ دور رکھتا ہے، اور سب سے بڑھ کے خوف خدا اور جو اسلام کی بنیاد کے اوپر ویلیوز ترقی پاتی ہیں وہ انسان کو دور رکھتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہمارے وہاں کمزور ہوتا چلے جا رہا ہے۔ والدین کو جس طرح سے تربیت کرنی چاہیے، جو ویلیوز تھیں پہلے خاندانی ویلیوز تھیں، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ معاشرے میں جس کو ہم پیر پریشر کہتے تھے اور معاشرے کا پریشر کہتے تھے، وہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اب کیونکہ معاشرے میں برائی پھیل گئی ہے تو جو برائی تھی وہ قدر بن گئی ہے، اور جو قدریں تھیں وہ جو ہیں ان کو اختیار کرنے والے کو بے تکا اور بے رخا سمجھا جاتا ہے کہ یہ کیسا چقتا مقتا کے لفظ استعمال کیے جاتے جی ہیں۔ ہاں، مطلب ایک خاتون اگر پردہ کر رہی ہیں تو وہ ایک آؤٹ ڈیٹڈ خاتون ہے، بیکورڈ ہے۔ بیکورڈ ہے یہ، اور چقتا مقتا جی چقتا مقتا۔ اور قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ کرنا فی بیوتکن۔ بالکل۔ دیکھیے میں اس کروں اس میں اگر آپ کی اجازت سر، ہو۔ سر۔ دیکھیے آج صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے ایون اسکولز کے اندر جب اینول فنکشنز ہوتے ہیں تو لڑکیاں اور لڑکے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں اور ہندوانہ تہذیب اور کلچر کو وہ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں سارے ماں باپ بیٹھ کر، ان کے اساتذہ بیٹھ کر تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی موویز بنا کر اپلوڈ ہوتی ہے کہ ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ہمارے بچوں نے اس طرح ڈانس کر کے دکھایا، ہماری بچیوں نے اس طرح ڈانس کر کے دکھایا۔ کل جو آپ ذکر کر رہے تھے، آج ہماری ہیڈ لائنز کے اندر پرائیورٹی کیا ہے کہ فلاں ہندو مشرک اداکارہ اس کی عمر اتنی ہو گئی، فلاں ہندو مشرک اداکار کو ہم سے گزرے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، فلاں کا ویٹ جو ہے وہ اتنا پاؤنڈ کم ہو گیا ہے، فلاں کی جو ہے وہ 31ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ آج ان چیزوں کو، ان لوگوں کو، ان کرداروں کو معاذ اللہ رول ماڈل بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ مطلب غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، اور اس کو آج ایڈوانسمنٹ کہا جا رہا ہے، اس کو آج ترقی کہا جا رہا ہے، اس کو آج کہا جا رہا ہے کہ یہ ہماری نارمز ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے دنیا کے سامنے اپنا یہ سافٹ امیج پیش نہ کیا تو دنیا ہمیں پتھر کے زمانے میں پہنچا دے گی، ہمیں بیکورڈ قرار دے دے گی، ہمیں آؤٹ ڈیٹڈ قرار دے دے گی، ہماری جو ہے وہ ایڈ روک لی جائے گی، ہمارے اوپر سینکشنز لگا دی جائیں گی۔ یعنی جس کو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو اقدار تھیں ان کا اختیار کرنا اب مایوس سمجھا جاتا ہے، اور جس کو قرآن اور سنت، تمام انبیاء اور رسول جس کو ڈسکریج کرتے رہے، جس بے حیائی، فحاشی اور یعنی کی نفی کرتے رہے، آج اس کو چمک دمک کے نام پر پریزنٹ کر کے چاہا جاتا ہے کہ ہم بھی اسی کے اندر پڑھ کر اپنی غیرت کو کھو دیں۔ اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو، یعنی جو کرو گے وہ کم ہوگا۔ آپ نے یہ بخاری کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے، چلا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کی حیا، سبحان اللہ، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ، اور کنواری وہ جو پردہ نشین ہو، ایک کنواری پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ ہم جس رسول کے امتی ہیں ان کی حیا کا عالم یہ ہے، ہم جس کتاب کے ماننے والے ہیں وہاں سیدنا یوسف کا کردار یہ ہے، اور آج ہماری حیا کا معاملہ کیا ہے ہمیں سوچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، یہ واقعی ہماری حیا کا معاملہ کیا ہے، اور کیا ایک محسوس کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ پوری پلاننگ کے ذریعے ایک کام کیا جا رہا ہے کہ خاص طور پر اس مملکت کے اسلامی ریاست کے نوجوانوں کے کردار کو تباہ و برباد کر دو۔ جس قوم کے نوجوان تباہ و برباد ہو گئے وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ مستقبل ہمارے نوجوان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ بریک پر چلا جاؤں، واپس آئیں گے تو یہی سوال رکھیں گے کیونکہ تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے بریک لینے میں، لیکن اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب، واپس آئیں گے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ ہمیں ہدایت، نصیحت، عبرتیں ہمیں کہاں کہاں سے حاصل ہو رہی ہیں۔ چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر محسن نقوی اور محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ بات ہو رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے تعلق سے جو قرآن کریم میں مذکور ہے، جسے قرآن کریم احسن القصص کہہ رہا ہے۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں اگلا سوال رکھوں ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کے سامنے، کل کے سوال کا درست جواب جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا کوئز کمپٹیشن میں، اور آج کا سوال۔ کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام
किस ज़ौजा मोहतरमा के हुजरे में गुजारे? सही ऑप्शन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। सामरी जादूगर किस पैगंबर के ज़माने में गुजरा है? सामरी जादूगर किस पैगंबर के ज़माने में गुजरा है? तीन ऑप्शंस, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। टेलीफोन नंबर्स, ईमेल एड्रेस और हमारा एसएमएस का नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। अपना दुरुस्त ऑप्शन रवाना फरमाइए और गिफ्ट हैम्पर जो कि बज़रिए कुरान अंदाज़ी इस प्रोग्राम के आखिर में शेख साहब पर्ची निकालेंगे और मोहसिन नकवी साहब उस शख्स के नाम का ऐलान करेंगे जिसकी खिदमत में हम गिफ्ट हैम्पर रवाना करेंगे आज का। डॉक्टर साहब, जब ब्रेक पे मैं जा रहा था तो आप कुछ कहना चाह रहे थे। हम एक बात मुसलमानों के लिए ये कहना चाह रहे थे कि हया, इफ़्फ़त और पाकदामनी पे जो कुरान मजीद में सूरा है जी, 24वां सूरा, उसको कुरान ने अल-नूर का खिताब दिया, सुभान अल्लाह, सुभान सूरत अल्लाह। अन-नूर। तो इससे आप समझें कि ये हया, इफ़्फ़त और पाकदामनी कितनी बड़ी चीज़ है कि जिसको अल-नूर कहा गया है, अन-नूर कहा गया है। और इस नूर से अगर हम मुस्तफ़ीद ना हो तो हम सिर्फ तारीकी में ही रहेंगे, वहाँ उजालों का तसव्वुर नहीं किया जा और उसका ताल्लुक किसी एक जेंडर से नहीं है, नहीं है। मर्द और औरत दोनों की हया, दोनों की इस्मत, दोनों का गज़ बसर, निगाहों को नीचे रखना। और ये हया जैसे आपने फरमाया, और आपने क्या फरमाया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आपने कोट किया, हया रुखसत हो गई, सब चला गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम जरा सा आगे आते हैं। अब क्या होता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह मैं कमज़ोर हूं, पहली बात मैं कमज़ोर हूं, तू मेरी मदद कर, मुझे कैद खाना मंजूर है, मुझे कैद खाना, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मुझे ये गुमान है कि कहीं मैं गुनाह का मुर्तकिब ना हो जाऊं। ठीक है डॉक्टर साहब, जी, मैं चाहता हूं जरा यहां से बात करें। देखिए, इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इंसान की एक फितरत है, और वो ये होता है कि बुराइयों को वो दूसरों के उसमें ले जाता है और अच्छाइयों को अपने से मंसूब करता है। क्या अच्छी बात। और वो ये होता है कि भाई ये क्या अच्छा काम मैंने किया, ये बात मैंने की, ये चीज़ मेरी वजह से हुई। अंबिया अलैहिस्सलाम ने हमें सलीक़ा ये सिखाया और कुरान ने हमें ये सलीक़ा सिखाया कि सबसे जो अहम चीज़ है वो अपनी ज़ात की नफ़ी है। ठीक, अच्छाइयों में, फ़ज़ाइल में और उसमें सब चीज़ों में अपनी ज़ात की नफ़ी है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इस क़स्से से हमें बार बार आगे भी हमें बहुत जगह पे ये मिलेगा कि वो अपनी हर इस्मत की जिस तरह से भी उन्होंने हिफाजत की है और जो भी उनका किरदार आला से आला सामने आया है उसको वो अपने से मंसूब नहीं करते, उसको वो अल्लाह तबारक व तआला से मंसूब करते हैं कि परवरदिगार तू है कि जो मुझे बचाने वाला है। और यहाँ पे हम एक तरकीब की वजाहत करेंगे। देखिए, अगर ये होता कि यूसुफ से बुराई को दूर किया तो होता कि सरफ अनहु कैदहुन्ना, मसलन कि यूसुफ से उनका कैद दूर किया। ये है कुरान मजीद में कि यूसुफ से उनका कैद दूर किया। अगर ये होता कि यूसुफ को बुराई से दूर करना तो होता कि सरफहु अन कैदहिन्ना, कि उनके कैद से यूसुफ को दूर किया। इसका मतलब यह कि यूसुफ खुदा न खास्ता उसमें मुब्तला थे, यूसुफ को उस बुराई से, उस खिलाफ इस्मत सूरत हाल से निकाल दिया। तो यूसुफ उसमें नहीं थे, बल्कि वहाँ जो तशरीफ़ बयान की गई कि दूर किया कुरान मजीद में 2-4 जगह पे, वो ये है कि कैद को, इन औरतों के कैद को, इन औरतों के कैद को यूसुफ से दूर किया। यूसुफ उसके अंदर मौजूद नहीं थी, ये कैद उनकी तरफ आ रहा था और अल्लाह ताला ने उनके दरमियान एक पर्दा हायल करके और अल्लाह ताला की तौफीक से वो जो है वो दूर हो गया। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने किरदार को की तारीफ़ नहीं करते, अल्लाह तबारक व तआला से कहते हैं कि रहमत, तेरी रहमत और तेरी तौफीक है कि जिसकी वजह से मैं यूँ रहा। और ये जो यहाँ पे अहब्बा रब्बु काला रब्बु सिजने, अस्सिजनु अहब्बु का जो लफ्ज़ है कि अहब कहते हैं ज़्यादा महबूब होने को, ये बुनियादी तौर पे अबगस के माना में है कि अगर दो चीज़ों में मैं बुग़्ज़ को तलाश करूँ, इनके कैद में पढ़ना उससे मुझे ज़्यादा बुग़्ज़ है, या
اس سے سجن سے جیل سے زیادہ بغض ہے جی ہاں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جیل سے کم مجھے بغض ہے، اس چیز سے زیادہ بغض ہے، لہٰذا یہ مجھے زیادہ محبوب ہے، وہ اس سے میں جتنی اس سے محبت ہے اتنی اس سے نفرت ہے۔ ٹھیک ہے، اور میں کمزور ہوں، میں کمزور اگر تو نے مجھ پر رحمت نہیں نہیں کی تو میں ان کی چالوں میں پھنس جاؤں گا، اسب الہن اسب الہن ہاں، ورنہ میں ان کی چالوں میں پھنس جاؤں گا۔ اور دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے قید خانہ منظور ہے، فاستجاب لہ ربہ، کہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ کچھ لوگ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، ٹیلی فون کالز وہ لے لیتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم انیک بھائی، یحییٰ عرض کر رہا ہوں جی کراچی سے۔ یحییٰ صاحب کیا حال ہیں؟ سر اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے جو آمین ثم جو آپ آمین۔ کام کر رہے ہیں۔ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جہاں برائی چل رہی ہے وہاں اچھائی بھی ضرور چل رہی ہے، جو نظر آ رہی ہے آپ کے پروگرام کے اندر۔ میں نے آج کے پروگرام میں سیکھا کہ حیا کا پہلو جو ہے، حیا کہتے ہیں کہ ایمان کا حصہ ہے، جی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جیسے آپ لوگ ابھی ذکر کر رہے تھے، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جتنی عورت کو بے حیا بنایا جا رہا ہے اتنا ہی وہ مظلوم بھی بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اور مردوں کو ظالم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ معاشرے میں یہ جو بے حیائی پھیل رہی ہے، کیا یہی وجہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کمی واقع ہو رہی ہے اور ہم جو ہے بے راہ ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے ہٹ کر کہیں اور چلے گئے؟ یہ جو ایک نظریہ ہے نا ہمارے یہاں جو معاشرے میں پیش کیا جا رہا ہے کہ عورت کو اتنا مظلوم کیا جا رہا ہے کہ مرد کو ظالم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، تو یہ کس طرف یہ ہم کو لے جایا جا رہا ہے؟ میں تو اس حیا کے پہلو کو اچھی طرح سمجھنا چاہتا ہوں، اور پلیز مجھے بتائیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، جی فرمائیے۔ ہلو، جی السلام علیکم، السلام علیکم۔ جی فرمائیے۔ جی عامر واکنڈ سے بات کر رہا ہوں۔ جی عامر صاحب۔ سر ایک تو یہ پوچھنا تھا، ایک تو یہ ہے کہ پروگرام آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، میں کافی عرصے سے کال لینے کی کوشش کر رہا تھا لیکن نہیں لگ رہی تھی۔ ٹھیک، بہت اچھے ٹاپک جا رہے ہیں علامہ اقبال پہ اور اس طرح جیسے آپ چل رہا ہے۔ ایک تو یہ سوال ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں کتنا عرصہ رہے اور کتنا عرصہ قید رہے؟ ہاں، اور دوسری جیسے کل ہماری ایک بہن نے بہت رو کے ریکویسٹ کی کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ بالکل بالکل اسی پہ بات ہو رہی ہے۔ ہاں جی سر، ایک تو اس پہ ایک مکمل پروگرام ہونا چاہیے اس پہ، اور سب سے بڑی ریکویسٹ یہ ہے میری، میں بہت عرصے سے یہ سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ خون اس طرح بہہ رہا ہے جیسے پانی کی طرح بہہ رہا ہے، اور اس پہ گناہ یہ جو قتل کبیرہ گناہ ہے اس پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پہ آپ جو ہے نا ایک پروگرام کریں۔ جی اچھا برادر، آپ کے سوالات بہت اچھے ہیں۔ پہلے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پر ہم نے کئی پروگرامز کیے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک جملہ مفتی زبیر صاحب یہاں تشریف فرما تھے، اور جو کراچی میں کے جو حالات، کل بھی کراچی میں بہت برے حالات رہے، ایک ایس پی صاحب کو ہی مار دیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو مفتی زبیر صاحب نے ایک بات بہت اہم کہی تھی، میں وہ یہاں پر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ فرمایا تھا، اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس پروگرام کو، جنہوں نے دیکھا وہ ان کے ذہن میں، ان کے حافظے کا یہ حصہ ہوگا کہ جب شہر میں لاشیں گرتی ہیں یا گر رہی ہوں تو وہاں اس زمانے میں بخاری کا یا جامی کا درس نہیں دیا جاتا، سڑکوں پہ آیا جاتا ہے۔ اور یہ جو علماء، ہمارے علماء عظام ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ یہ باہر آئیں، اپنا کردار ادا کریں۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے معاشروں میں علماء کو بڑی عزت اور توقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ لوگ نہیں بلکہ مسلمان قتل ہو رہے ہیں، خون ان کا بہہ رہا ہے، لیکن ہمارے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی، اور ہزاروں لوگ کراچی میں قتل ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگ، اور اسی شہر میں ہم رہتے ہیں، صبح آتے ہیں یہاں پروگرام کرتے ہیں پھر واپس جاتے ہیں، ایک ٹینشن مسلسل رہتی ہے، لیکن وہی حالات۔ تو اس سے نکلنے کے لیے قرآن کریم ہمارے سامنے ہے، اور قرآن کریم جیسے شیخ صاحب یہ فرماتا ہے نا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، اور جس نے کسی کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کی۔ جی اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص الا ماشاء اللہ وہ کوئی بریلوی عالم بنا ہوا ہے، کوئی دیوبندی عالم بنا ہوا ہے، کوئی شیعہ عالم بنا ہوا ہے، کوئی اہل حدیث عالم بنا ہوا ہے، اور وہ سب اپنے اپنے فرقے کے سامنے اپنے کو جواب دہ سمجھتے ہیں۔ ٹھیک، ہمیں سے کوئی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتا کہ ان شیلز سے باہر نکل کے، ان خولوں سے باہر نکل کے آئیں اور ملت اسلامیہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے ان فرقہ بندیوں سے بالا تر ہو کے بات کریں، مسلمان عالم بنیں، دیوبندی شیعہ بریلوی دیوبندی عالم نہ بنیں، نہیں بنے، کیونکہ مسلک کو تو فائدہ پہنچتا ہے،
دین کو نقصان دین کو پہنچتا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ مسلک پھلتا پھولتا ہے اور دین کمزور ہوتا رہتا ہے۔ یہ کچھ کالز ہیں مزید وہ لے لیں، اس کے بعد یہ جو کالز آئی تھی ان کا بھی جواب لیں گے۔ جی السلام علیکم۔ سر جی میں حسین عرض کر رہا ہوں پشاور سے۔ جی سر۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک تفسیر میں پڑھا تھا جو شفیع عثمانی صاحب لکھی ہوئی ہے کہ زلیخا نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا اور ان کی شادی ہوئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ سر یہ کیا درست ہے؟ اچھا یہ آپ نے ریفرنس کون سا دیا؟ معرف القرآن۔ اچھا شفیع عثمانی صاحب۔ جی شفیع عثمانی جی مفتی شفیع، مفتی محمد شفیع۔ جی شفیع عثمانی صاحب، جی بالکل جی بالکل، مفتی محمد شفیع صاحب خطیب پاکستان، مفتی اعظم، بڑا کام معرف الاسلام ظاہر ہے۔ اچھا اس پر ہم بات کریں گے، اگلی کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام انیک بھائی، الحمدللہ جس طرح میں نے آج سورہ یوسف علیہ السلام کو سمجھا ہے، میرا سوال حسب سابق آج کی جنریشن کے حوالے سے ہی ہے۔ میں جس ادارے میں بھی کام کرتی ہوں 3000 بچیاں میرے سامنے ہیں۔ اچھا عصمت کے ٹاپک پہ جب بھی بات ہوتی ہے یا آج کل جیسے یہ سیل کی برائی ہے، جی آپ یقین کیجئے کہ میں انتہا مجھے میرے منہ سے وہ لفظ نہیں نکل رہا کہ آج کی بچیاں اور آج کی مائیں کدھر جا رہی ہیں۔ مطلب بچیاں کم اور مجھے ماؤں کا قصور زیادہ لگتا ہے۔ جی جب وہ مجھے یہ کہتی ہیں کہ 6 گھنٹے آپ کے پاس بچی رہتی ہے تو 18 گھنٹے ماں کے پاس رہتی جی ہے، ہاں بالکل۔ اور صرف عصمت اور فحش گفتگو کے کوئی بچیاں بچے آپس میں بات نہیں کر رہے۔ ٹھیک، میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ جس طرح الحمدللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت کے حوالے سے زلیخا کا جو کردار ہمارے سامنے آتا ہے، وہ معاشرے میں بڑی عمر کی خواتین ہر طرف انجام دے رہی ہیں۔ ٹھیک، مطلب یہ کہ آپ نے ابھی مولانا زبیر صاحب کا ذکر کیا کہ علماء آئیں، باہر آئیں۔ ہمارے پاس تو میڈیا کے علماء ہیں، یقین کیجئے میرے پاس تو اور کوئی عالم نہیں جس سے میں سبق حاصل کروں نا۔ تو میں یا میری چند ہم عمر خواتین اگر اس پروگرام سے استفادہ کرتی ہیں لیکن بچیاں نہیں کرتی، تو ہم کہاں جائیں؟ میرے تو یہی سوال ہی سمجھ نہیں آتا کہ میں اس کو کتنا بڑا پلیٹ فارم کو کیسے بڑھا دوں۔ نہیں بہت اچھی بات ہے، یہ اس کا جواب لیں گے، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، لیکن مجھ ناچیز کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کی ہم سے زیادہ فکر ہے۔ پہلی بات تو یہ اپنا کردار ایک رول ماڈل کے طور پر ہر شخص سامنے آ جائے کہ کم از کم میں صحیح ہو جاؤں، مجھے دیکھ کر لوگ سبق لیں، مجھے دیکھ کر لوگ درس لیں اور اپنے کردار کو درست کریں۔ ہم میں سے ہر شخص صاحب کردار ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ والا کون ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ والا وہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ ہم آپ عام انسانوں کی بات نہیں کر رہے۔ میرا سوال یہ ہے چھوٹا سا، بلکہ سوال کیا میرے جذبات یہ ہیں کہ ہمارے علماء کرام جب ہم ان سے ملتے ہیں تو ہم میں سے کتنوں کو علماء کرام کو دیکھ لینے کے بعد اللہ یاد آتا ہے؟ یہ جو آپ نے بات کی نواز نقوی صاحب، یہ بہت اہم بات کہ ہم دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی اس میں بٹے ہوئے ہیں، مسلک کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور دین کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہیں بیٹھ کے ہم نے بات کی تھی، 2 علماء موجود تھے، جید علماء، انہوں نے میری بات کو ریفیوٹ کر دیا، رد کر دیا۔ میں نے کہا تھا آپس میں کم از کم ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیں تاکہ عوام میں میسج یہ جائے کہ ہاں یہ نماز پڑھ رہے ایک دوسرے کے پیچھے، لیکن نہیں۔ اور یہاں علماء نے یہ فرمایا تھا یہاں بیٹھ کے ان صوفوں پر کہ اس سے فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ استغفر اللہ۔ ہم ایک بات عرض کریں اجازت؟ جی فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 فرائض بڑے بڑے بیان کیے گئے، یتلو علیہم آیاتہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو ہے یہاں تلاوت آیات بھی ہو رہی ہے، قرآن مجید کے درس کی محفلیں بھی ہو رہی ہیں، ٹی وی کے اوپر بھی بیان کیا جا رہا ہے، ایسے پروگرام بھی ہو رہے ہیں، لیکن جو تزکیہ نفس جس کی وجہ سے وہ مکی و مدنی معاشرہ اور وہ امت اور وہ پہلے مخاطبین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے کردار ہمارے لیے نمونہ ہے وہ پیدا ہوئے تھے، وہ یزکیہم کا اس میں بہت بڑا کردار تھا۔ یہاں آج یہ ہے کہ جو ہم لوگ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں یہ صرف لفظیں ہیں کہ جگالی کہتا ہوں میں، لفظوں کی جگالی، ہم لوگ لفظیں استعمال کرتے ہیں، نہ اپنا تزکیہ کیا ہے۔ جب اپنا ہی تزکیہ نہیں کیا تو لوگوں کے تزکیہ کی صلاحیت بھی ہم میں نہیں پائی جاتی۔
تو سب سے بڑی چیز یہ کہ وہ خدا یاد آ جائے والی کہ اپنا تزکیہ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے, ان کا جو منصب ہے, اس کے تحت اپنا تزکیہ کریں گے اور پھر دوسروں کا تزکیہ کرنا اپنا فرض سمجھیں گے, تو یہ معاشرہ ٹھیک ہے. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بہت عمدہ بات فرمائی. میں ذرا سا تھوڑا سا اس کو ریفریز یوں کروں گا اپنی بات اس میں ایڈ کرتے ہوئے. ہمارے معاشروں میں, پاکستان کا معاشرہ ہم دیکھ لیں, مسجدوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, عمرے پہ جانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, حجاج کرام کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, معاشروں کو زوال آ رہا ہے. اچھا, میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا تھا, جو دارالدیوبند کے پہلے استاد تھے. انہوں نے 2 باتیں ارشاد فرمائی تھی 80 برس کی عمر میں, کہ جہاں تک میں نے قید تنہائی میں غور و فکر کیا, مسلمانوں کی زوال کی 2 بنیادی وجوہات, ایک قرآن کو ترک کر دینا لفظاً و معناً, اور دوسرا آپس کی فرقہ پرستی. یہ تزیہ ہے بڑے بڑے اساتذہ کے استاد کا, یہ آپس کی ہماری جو فرقہ واریت ہے یہ ہماری زوال کی وجہ ہے. اگر آپ نے یہ کہا کہ یہیں پہ بیٹھ کر کچھ لوگوں نے آپ کی بات کو ریفیوٹ کیا, تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ ہم اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ ہمیں اس اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے, ایک دوسروں کے پیچھے نمازیں بھی ادا کرنی چاہیے. اگر ہمارے کوئی علمی اختلافات ہیں تو ہم اپنے مسلک کے اندر رکھیں. مسلک ترجیح کے لیے ہوتا ہے, دین تبلیغ کے لیے ہوتا ہے, بات دین کی جائے گی, مسلک ترجیح کے لیے چھوڑ دیا جائے. اور اگلی بات میں یہ بھی عرض کروں گا, جب تک اس روش پر ہم نہیں آئیں گے اور اپنی مسالک سے بڑھ کر بارتر ہو کر بات نہیں کریں گے, مسائل حل نہیں ہوں گے. عالم حق کون ہوتا ہے؟ میرے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جس کے پاس بیٹھ کر اللہ یاد آتا ہے, اور جس کی نگاہ ہماری جیب پر نہیں ہمارے دل پر ہوتی ہے. اور آج جب عوام یہ دیکھیں, میں تمام تر وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ یہ بات کہوں گا کہ بڑی بڑی گاڑیاں بھی ہوں اور گارڈز کی ایک لائن لگی پڑی ہو اور حکمرانوں سے وظیفے بھی لیے جاتے ہوں اور کفار کے ممالک میں جا کے دورے بھی ہوتے ہوں, تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر دنیا کی محبت تو پیدا ہو سکتی ہے, آخرت کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی. تو عالم حق وہ ہوگا جس کے پاس بیٹھ کر اللہ اور آخرت یاد آتی ہو. ایسے لوگوں سے جڑنا چاہیے. اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں, ہماری بہن نے کہا کہ میڈیا پر آنے والے, بہرحال ہم تو دین کے ادنا طالب علم ہیں, لیکن تلاش کریں گے تو اللہ کی زمین خالی نہیں ہے, اہل علم ملیں گے. اور اللہ سے دعا کا بھی اہتمام ہو, دوا بھی اپنی سی کرے تو اللہ مدد فرمائے گا, جوڑے گا اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے ہم انشاءاللہ. نیک 2 لوگوں سے دنیا کبھی خالی نہیں ہو سکتی. یہ حجت خدا ہوتے ہیں, یہ راسخون فی العلم ہوتے ہیں, لیکن ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے. یہ اچھا, یہ آپ ہی کی بات پر ایک جملہ مجھے یاد آیا کہ یہ جن بڑے بڑے گارڈز, گاڑیاں وغیرہ اسلام آباد ان کی ترجیحات میں شامل. سر پینٹاگون کے دورے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ بات بہت آگے چلی جائے گی, پینٹاگون کے دورے, تو اس پر ہم موضوع سے بھی ہٹ جائیں گے, لیکن صرف ایک جملہ. اب اس میں جو پینٹاگون کی بات کی نا, اب یہ کہ ہمیں وہ اسلام انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے کہ جو بڑی طاقتوں کے نزدیک پسندیدہ ہو. بالکل. قرآن کریم سے کتب علیکم القتال حتی لا تکون فتنہ, یہ آیات نکال دی جائیں. عورتوں کی جو بات کی, ابھی ایک سوال بھی آیا تھا کہ یحییٰ صاحب کا, عورت کو مظلوم بناؤ, تو عورت کو مظلوم, عورت کی آزادی, اس کے بعد عورت کی بے باکی, فحاشی, اور پھر اس کی بربادی, جب اس کو کھلونا بنا دیا جائے, اس کی بربادی. علماء کے تعلق سے صرف ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ علماء اکرام کا کام یہ ہوتا تھا ہمارے اسلاف میں کہ وہ حکمرانوں کی اصلاح کرتے تھے. آج وہ حکمرانوں کی جگہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ فرق ہے. ہم ایک جملہ عرض کریں. جی ڈاکٹر صاحب. امام شافعی نے حنفی امام کے پیچھے, وہاں ان کے جب مزار پہ تشریف لے گئے تو ان کے پیچھے, حنفی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی ہے, وہاں ان کے مسلک کے مطابق نماز پڑھی ہے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ ہاں, کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اس امام کے سامنے میں اس کے مسلک کے مطابق نہیں, اپنے اس کے مطابق. اللہ اکبر, اللہ تو اکبر. دیکھیں یہ 2 مختلف باتیں. ایک تو یہ کہ ہم اپنے مسلک پہ رہتے ہیں, کسی امام کے پیچھے نماز پڑھیں کسی دوسرے مسلک کے. ایک یہ کہ نہیں, یہ بھی امام تھا, اس کا مسلک بھی قرآن و سنت سے ماخوذ ہے, تو میں اس کے آج اس کے مسلک کے مطابق پڑھ رہا ہوں, کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بھی قرآن و حدیث ہے, جس سے میں نے استنباط کیا وہ بھی قرآن و حدیث ہے. تو یہ چیز جب تک پیدا نہیں ہوگی. اور یہ کہ ہم 3 افراد یا بہت سے افراد, اور پاکستان میں شافعیوں کی تعداد کم ہے نا, ہم میں سے کوئی شافعی نہیں ہے, مقلد نہیں ہے, لیکن کیا امام شافعی نے جتنی نمازیں پڑھی سب ضائع؟ نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. یا شافعی حضرات جو پڑھتے, توبہ توبہ, کیا وہ ضائع ہو گئی؟ ہمیں دوسرے کے مسلک پر, عقائد پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے.
اس ملک سے 50% مسائل ختم ہو جائیں گے اگر ہم دوسرے پر اعتراض کرنا چھوڑ دیں. 80%. بقیہ 20% ہو جائیں گے جب میں اپنی اصلاح کو پہلے ترجیح دوں گا انشاءاللہ. اپنی اصلاح. اچھا، یہ بڑی اہم باتیں آپ حضرات نے فرمائی، اور ظاہر مقصد معاشرے میں ذرا خیر کا قیام، نوجوانوں کی اصلاح، کردار کی اصلاح وغیرہ وغیرہ. یا صاحب کا سوال یہ آیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو مظلوم بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے ایک خرابی پیدا ہو رہی ہے. کیا ایسا ہے؟ اصل میں دیکھیں، معاشرے کے مسائل بڑے گھمبیر ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سارے کے سارے مرد نیک اور پارسا ہیں. اسی طرح یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ تمام کی تمام خواتین وہ زلیخا والے کردار پر آ چکی ہیں. تو ہمیں حقیقت پسندانہ تجزیہ کرنا چاہیے. یقیناً یہ بھی ہے کہ مردوں کی طرف سے بھی کئی مرتبہ غلط بات ہوتی ہے، زیادتی کا معاملہ ہوتا ہے. یہ بات بھی ہے کہ خواتین کی طرف سے بھی رویے ہمارے سامنے غلط آتے ہیں. یہ بات بھی ہے کہ مغرب کا وہ جو ایجنڈا ہے کہ عورت کو گھر سے باہر نکال کر لا کر کھڑا کیا جائے، اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے یقیناً بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ صرف یہی ایک مظلوم جینڈر ہے جو معاشرے کے اندر رہ گیا. مگر میں اس کہوں گا کہ حقیقت پسندانہ تجزیہ ہو اور جہاں جہاں جس میں غلطی ہو اس غلطی کی نشاندہی اور اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے اور کسی ایک صنف پر تمام الزامات نہیں لاد دیے جائیں. جتنی ذمہ دار عورت ہے اتنا ہی ذمہ دار مرد ہے، اور جتنا ذمہ دار مرد ہے اتنی ہی ذمہ دار عورت ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. قرآن کریم نے وضاحت سے بات کر دی. اچھا ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت اصل میں یہاں ختم ہو رہا ہے، مجھے یہ کہا جا رہا ہے بار بار، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جلدی سے 2 باتیں یہ بتا دیجئے کہ حضرت یوسف کنویں میں کتنا عرصہ رہے. ایک سوال آیا تھا. اس میں یہ ہے کہ جو روایات میں ملتا ہے کہ کیونکہ وہ فوری انہوں نے نکال لیا تھا، قافلہ آ گیا تھا، اور یہ لوگ تقریباً انتظار ہی کر رہے تھے کہ دیکھیں کہ کون نکالتا اور کدھر جاتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ دن جو روایات میں آئے تو وہ 3 دن ہے. اور پھر ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ یہودا جو ان کے بھائی تھے وہ 3 دن تک کھانا پہنچاتے رہے. اگلا سوال، قید میں کتنا عرصہ رہے؟ قرآن مجید جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس بارے میں خاموش ہے. وہ کہتا ہے بضع سنین، کچھ سال. اچھا، بضع سنین میں جو اب ہائیسٹ لیمٹ ہوتی ہے وہ 10 سال کی ہوتی ہے. 9 سال 9 سال کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب 9 سال کے اندر رہے. ٹھیک ہے. اچھا، زلیخا نے کیا اسلام قبول کیا تھا؟ یہ روایات میں آتا ہے، لیکن یہ کہ ہمارے نظر میں جتنا ہم نے روایات کو دیکھا اور اسناد کو چیک کیا اور تاریخ کو دیکھا، ہمیں اس کی سند نہیں ملتی. حالانکہ بڑے بڑے مفسرین نے بھی لکھا ہے. آپ کی بھی یہ رائے؟ جی، اور اس سے آگے بڑھ کر جو شادی کرا دی جاتی ہے یہ تو اور زیادہ انتہا پسندانہ بات ہے، اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، زلیخا اور یوسف علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی. کلیئر؟ ہاں، ہماری تحقیق یہی ہے. ٹھیک ہے. شیخ صاحب ایک پرچی نکال کر آج ہم نکالتے ہیں پرچی. اچھا، آپ ٹھیک ہے، آپ پرچی نکالیں. کیا اچھی بات ہے. اور شیخ صاحب آپ اعلان کیجئے اس خوش نصیب کا. اچھا، آپ کھنگار رہے ہیں اچھا خاصا. ہاں، اور دوسرے یہ کہ یہ خطیب ہیں تو زیادہ اچھا اعلان کریں. اچھا، جزاک اللہ. جی، جمیل احمد خان صاحب ہیں کراچی سے. جمیل احمد خان صاحب کراچی سے. جمیل صاحب، آپ کی خدمت میں گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے. خواتین و حضرات، پروگرام یہاں ختم کر رہے ہیں ہم. آج کے تعلق سے آج بہت ساری باتیں ہوئیں اور حالات حاضرہ کو بھی دیکھا گیا. زمینی مسائل کیا ہیں، زمینی حقائق کیا ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے. قرآن کریم ہمیں کیا روشنی فراہم کر رہا ہے اس قصے کے حوالے سے. یوسف علیہ السلام کی عصمت، یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی سیرت، یوسف علیہ السلام کا ضبط نفس اور یوسف علیہ السلام کی حیا. خواتین و حضرات، بہت ساری گفتگو ہو چکی اور انشاءاللہ اسی گفتگو کو ہم کل جوڑیں گے. کل ہم بات کریں گے وہیں سے جہاں آج سلسلہ کلام رک رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، جو یہ کام مجھ سے چاہ رہی ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ تو مجھے جیل بھجوا دے. میں وہاں چلا جاؤں گا اور میں کمزور ہوں، کہیں میں بہک نہ جاؤں، میں ان کی چالوں میں نہ آ جاؤں. خواتین و حضرات، اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی. کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.